معزز سامعین، مشہور ہے کہ ایک مالدار شخص کے کھیت میں انگوروں کی بیلیں اور پھلوں کے درخت تھے۔ اس نے انگوروں کی دیکھ بھال کے لیے 3 مزدوروں کو بلایا اور سب کو کھیت کا ایک ایک حصہ دیتے ہوئے کہا کہ تم میرے کھیت کی حفاظت کرنا، انگوروں میں سے جتنا کھاؤ کھا لینا، لیکن بقیہ پھلوں سے ہرگز نہ کھانا، ورنہ تم پر سزا لازم ہو جائے گی۔ میں چند دنوں بعد آ کر کھیت کو دیکھوں گا، خبردار میری نافرمانی سے بچنا اور انگوروں کے علاوہ کوئی بھی پھل ہرگز نہ کھانا۔ یہ کہہ کر مالک چلا گیا۔ ایک مزدور نے تو اپنا ہر وہ کام کیا جس کا حکم دیا گیا تھا، اس نے صرف انگور کھانے پر ہی اکتفا کیا اور ان درختوں کے قریب نہ گیا جن سے منع کیا گیا تھا۔ دوسروں نے بھی کھیت کی خوب دیکھ بھال کی۔ پھر کچھ دن تو وہ دوسرے پھل کھانے سے رکا رہا، لیکن جلد ہی اس کے نفس نے پھل کھانے پر اکسایا اور اس نے پھل کھانا شروع کر دیے۔ تیسرے مزدور نے خوب پھل کھائے اور کھیت کی دیکھ بھال کی طرف بالکل توجہ نہ دی، نتیجتاً اس کے حصے کی کھیتی تباہ ہو گئی۔ جب کھیت کا مالک آیا تو پہلے مزدور کا عمل دیکھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ نہ تو اس نے ممنوعہ پھل کھائے تھے اور نہ ہی کام میں سستی کی تھی۔ کھیت والے نے اس کی خوب تعریف کی اور مقررہ اجرت سے زیادہ مال دیا۔ پھر دوسرے مزدور کے پاس آیا تو اس کے کام کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن جب پھلوں میں کمی دیکھی تو کہا پھلوں میں یہ کمی کیسی؟ مزدور نے کہا میں نے کچھ پھل کھائے ہیں۔ مالک نے کہا کیا میں نے منع نہ کیا تھا؟ کہا منع تو کیا تھا، لیکن مجھے آپ سے عفو و درگزر کی امید تھی، بس اسی امید نے مجھے اس کام پر اکسایا۔ مالک نے کہا کہ عفو اور درگزر کا معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب منع نہ کیا گیا ہو۔ سختی سے منع کرنے کے باوجود تو نے میری نافرمانی کی، لہذا تجھے سزا ضرور ملے گی، مگر تجھ پر ظلم ہرگز نہ ہوگا، جتنا جرم اتنی سزا۔ پھر تیسرے مزدور کے پاس آیا تو دیکھا کہ اس کے حصے کا کھیت برباد ہو چکا ہے اور انگوروں کی بیل بھی ضائع ہو چکی ہے۔ مالک نے غضبناک ہو کر کہا تیری خرابی ہو، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مزدور نے کہا کہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ مالک نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ نہ تو نے کھیت کی دیکھ بھال کی اور نہ ہی اس بات سے رکے جس سے تمہیں منع کیا گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیرے حصے کا کھیت اور پھل برباد ہو گئے۔ میں تجھے ایسی سزا دوں گا جس کا تو حقدار ہے۔ جب لوگوں کے سامنے ان تینوں کا معاملہ پیش ہوا تو انہوں نے کہا کہ پہلا مزدور کتنا اچھا تھا کہ دیانت سے کام کیا، لہٰذا مالک کی طرف سے اچھی جزا کا مستحق ہوا، اور دوسرے نے احمقانہ حرکت کی، اگر وہ صبر کرتا اور ممنوعہ پھل نہ کھاتا تو یہ بھی پہلے مزدور کی طرح انعام اور اکرام کا مستحق ہوتا۔ اور تیسرا مزدور کتنا برا تھا کہ نہ تو وہ کام کیا جو اس پر لازم تھا، بلکہ نافرمانی کرتے ہوئے ممنوعہ پھل بھی خوب کھائے، اور اس کا شر بہت بڑا تھا۔ یہ حکایت سنانے کے بعد وہ بزرگ کہنے لگے کہ دنیا میں تمہارے اعمال کی مثال بھی ان مزدوروں کی طرح ہے۔ روز جزا ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا دی جائے گی۔ تعجب ہے ان لوگوں پر جو لمبی لمبی عمروں کی خواہش کرتے ہوئے لمبی لمبی امیدیں باندھتے ہیں۔ میں نے لوگوں میں اولاد کو والدین کے لیے سب سے بڑا دشمن پایا۔ والدین اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، یہ اپنے بدنوں کو دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے تھکا ڈالتے ہیں، لذت اور سرور میں دوسروں کو شامل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔